ناظرین کی خدمت میں ہمارا آداب۔ آپ جانتے ہیں کہ پچھلے 2 برسوں سے ہمارے درمیان سے کئی عزیز ہم سے رخصت ہو چکے ہیں۔ اردو دنیا بھی اور اردو دنیا کا چمن بھی ایک طرح سے ویران سا ہوتا جا رہا ہے۔ بہت سے ادیب، شاعر، افسانہ نگار، نقاد ہم سے رخصت ہو چکے ہیں۔ قومی سطح پر اور ریاستی سطح پر یہی صورتحال ہے۔ اپنی ریاست کرناٹک میں جناب اکرام باغ، پروفیسر خالد سعید، جناب اسد اعجاز، ضیاء کرناٹکی، علیف احمد برخ، رفعت آصفی اور قاضی محمد انیس الحق بھی ان میں شامل ہوتے ہیں۔ جناب انیس الحق اردو کے صاحب طرز ادیب، افسانہ نگار، اردو کے خدمت گزار اور جہد کار بھی رہے ہیں۔ انیس الحق صاحب کی یادوں سے جڑی باتیں درمیان میں تبادلہ خیال کے لیے، ان کی یادوں کے چراغ روشن کرنے کے لیے ہم نے ایک خصوصی پروگرام یاد رفتگاں کا اہتمام کیا ہے۔ اس پروگرام میں میرے ساتھ ہیں جناب ملنسار اطہر احمد صاحب۔ آپ مشہور براڈ کاسٹر ہیں، ادیب اور تجزیہ نگار بھی ہیں، اور انیس الحق صاحب سے آپ بالکل قریب رہیں، چونکہ ایک ہی محکمے میں کام کیا کرتے تھے، اس لحاظ سے وابستگی بہت گہری بھی ہوا کرتی تھی۔ اور میرے ساتھ ہیں پروگرام میں جناب عزیز بلگامی صاحب، ہماری ریاست کے منفرد شاعر ہیں، خوشگلو شاعر کے طور پر نہ صرف اپنی ریاست بلکہ پورے ملک میں اور اردو کی دنیا میں بھی وہ جانے جاتے ہیں۔ ایک اور ہمارے ساتھ مہمان ہیں جناب شفیق عابدی صاحب، آپ بھی ریاست کے نمائندہ شاعر ہیں، بحیثیت ناظم مشاعرہ اپنی الگ سی پہچان رکھتے ہیں۔ اب ہم یادوں کی طرف مڑتے ہیں۔ ملنسار صاحب، جس طرح کہ ہم سب جانتے ہیں، بہت ہی نکھرا اور کھرا ذوق رکھتے تھے اردو زبان و ادب کا انیس الحق صاحب، اور کئی ادبی انجمنوں سے وہ وابستہ رہے۔ پرجوش نوجوان کے طور پر انہوں نے اپنی وابستگی کئی ادبی انجمنوں سے قائم رکھی، اور کئی مشاعرے اور ادبی پروگرام کے انعقاد میں بھی وہ حصہ لیا کرتے تھے۔ جس طرح ہم سب جانتے ہیں کہ بنگلور یونیورسٹی جب قائم ہوئی، یہاں اردو کا شعبہ قائم کرنے کے لیے بھی جو تحریک چلی، اس میں وہ پیش رہا کرتے تھے۔ تو ایسی ہی جڑی یادیں ہیں جس کے تعلق سے ہم یادوں کے چراغ روشن کر رہے ہیں۔ جی بالکل بجا فرمایا آپ نے۔ جی، ان کی مادری زبان اردو تھی۔ جی جی اور انہوں نے اردو زبان و ادب میں ایم اے کیا تھا۔ جی ہاں۔ تو طالب علمی کے زمانے سے ہی اپنے زبان کے تئیں، اپنے زبان کے ادب کے تئیں اور اپنے زبان کے کلچر کے تئیں انہیں بے انتہا محبت تھی، لگاؤ تھا۔ اور یہ صرف رسمی محبت یا لگاؤ نہیں تھا، بلکہ عملی طور پر اس کے لیے وہ مسلسل کوشش بھی کرتے تھے۔ طالب علمی کے زمانے سے، جیسا کہ آپ نے کہا، وہ مختلف ادبی اداروں سے، تعلیمی اداروں سے وابستہ رہے، اور اس بات کی مکمل کوشش کی، پوری کوشش کی کہ جو کچھ بھی ان سے اور ان کے نوجوان ساتھیوں سے اردو کے فروغ کے لیے ممکن تھا وہ کریں۔ مجھے ان کے ایک بہت ہی قریبی دوست نے بتایا کہ ایک خاص موقع پر جب اردو کے لیے کوئی تحریک چل رہی تھی، کوئی موقع تھا، تو انہوں نے ایک پوسٹر بنایا تھا، اور اس پوسٹر کو وہ اپنے گلے میں ڈال کر بنگلور کے مختلف محلوں میں صبح سے شام تک گھوما کرتے تھے۔ اس پوسٹر پر یہ لکھا ہوا تھا کہ اردو سیکھیے، اردو پڑھیے اور اردو بولیے۔ اسی کے نتیجے میں مجھے لگتا ہے کہ انہوں نے اردو ادب میں ایم اے کیا، اور ہمیشہ ملازمت میں آنے کے بعد، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ وہ ریڈیو اور دوردرشن سے وابستہ رہے، تو ان محکموں میں بھی جو اردو کے پروگرام نشر ہوتے ہیں، ان کے وقفے کو بڑھانے کے لیے اور ان کے معیار کو بڑھانے کے لیے اردو زبان کے حوالے سے ان کی بہت ہی گراں قدر خدمات ہیں۔ جی جی، آپ دیکھیے کہ جس طرح آپ نے ان کے جو نکھرے ذوق کی بات کی، ان کے کمٹمنٹ کی بات کی، مجھے یاد آتا ہے کہ اپنے شہر بنگلور کی یونیورسٹی میں ہائر اسٹڈیز میں اردو کے لیے کوئی اس کا اہتمام نہیں تھا۔ مجھے یاد آتا ہے کہ وہ سری وینکٹیشورا یونیورسٹی تروپتی سے انہوں نے اردو میں ایم اے کیا تھا۔
میں شفیق صاحب آپ سے نہیں آپ نے جو کہا یہ صحیح فرمایا، اور محترم ملنسار اطہر صاحب نے جو روشنی ڈالی ہے محترم کی شخصیت سے مربوط، جی جی جی، یہاں ایک بات طے ہو جاتی ہے کہ وہ حریت افکار کے حامل تھے، جی جی، ہاں ہاں، اور انقلابی فکر تھی ان کی، جی ہاں، ریولوشنری، ہر وقت جو ہے وہ انقلابی فکر تھی۔ جب بھی دیکھیے میری ملاقات جو ہے ان کی 89-90 کے درمیان ہوئی، وہ بھی اس وقت جو ہے ایس ایم کرمانی کے ساتھ میں یہاں صرف یوں ہی آیا تھا ساتھ میں، جی ہاں جی ہاں، تو جب پہلی ملاقات ہوئی تو ان کا زاویہ نگاہ اور ان کے پرکھنے کی جو قوت تھی، جو انقلابی فکر تھی، جی ہاں جی ہاں، انہوں نے پہلی ہی ملاقات میں مجھ سے یہ کہا کہ آپ آتے رہیے۔ جی 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 جی، تو مجھے یقین نہیں ہو پا رہا تھا کہ جو ہے ان کی جو ہے انداز کیا ہے۔ جی تو اس کے بعد میں دوسری ملاقات میں انہوں نے جو ہے کہا کہ آپ جو ہے علی پور جہاں پیدا ہوئے وہاں کا ایک ماحول ہے، جی ہاں جی ہاں، وہاں اردو دنیا سنا ہے کہ وہاں اردو زبان و ادب پر زیادہ ترجیح دی جاتی ہے، جی جی، تو وہاں پر ایک ڈاکیومنٹری بنائی ہے۔ تو وہ دن اور آج کا دن آخری پروگرام ہم لوگ جو ہے اردو زبان سے کرنا کا رشتہ، آخری پروگرام ان کے ساتھ کیا۔ جی جی، تو ان درمیان کے تمام وقفے میں جب بھی ملاقات ہوئی ہے، ان کی جو سوچ تھی وہ ایک دم بلند فکر، بلند سوچ تھی، جی جی جی، اور نئے نئے فنکاروں کو تلاش کر کے ان کو متعارف کرانا وہ اپنا فرض سمجھتے تھے۔ میرے ساتھ ایک ایسا واقعہ بھی ہوا کہ میں نے مسکراتے ہوا کہا کہ یہ تلفظ یہاں بگڑ گیا ہے، تو ہنس کے کہنے لگے شفیق صاحب آپ جیسے لوگ جو ہے تلفظ کی گہرائی میں نہ جائیں تو بہتر ہے۔ جی جی، میں نے کہا وہ کیوں؟ بولے غلط العوام میں بہت ساری چیزیں رائج ہو چکی ہیں، آج مشاعرے کا صدر جو ہے اپنے آپ کو صدر کہتا ہے، تو آپ کس تلفظ کی بات کر رہے ہیں؟ جی جی جی، یعنی ان کی جو سوچ تھی اتنی وسیع تھی، اتنے وسیع نظر تھے وہ، کہ ہر وقت ان کی فکر جو ہے وہ ایک انقلابی فکر تھی کہ نئی نئی چیزیں آئیں۔ جی جی، تصوف کا ادب سے بہت بڑا رشتہ ہے، جی جی جی، بالخصوص فارسی ادب اور اردو ادب سے تصوف کا بہت بڑا رشتہ ہے۔ بنگلور یونیورسٹی میں شعبہ اردو کے قیام کی بات آپ نے جی کی جی تھی، جی جی، تو اس کا معاملہ یہ ہے کہ یہاں پہ بنگلور یونیورسٹی میں اردو شعبہ نہ ہونے کی وجہ سے ظاہر ہے کہ انہیں بیرون ریاست کی یونیورسٹی سے اردو میں ایم اے کرنا پڑا۔ جی جی جی، تو جب وہ وہاں سے لوٹ کر آئے تو انہوں نے دیکھا کہ یہاں پہ کچھ لوگ بنگلور یونیورسٹی میں شعبہ اردو کے قیام کے لیے کوشش کر رہے ہیں، جی جی جی، ان میں ایک ڈاکٹر آمنہ خاتون بھی تھی۔ جی جی، تو انیس الحق صاحب اور ان کے کچھ ساتھی مل کر کے آمنہ خاتون صاحبہ کے ساتھ جڑ گئے، جی جی، اور یہاں پہ شعبہ اردو کے قیام میں ان کا بہت ہی نمایاں اور اہم کردار رہا ہے۔ بالکل، انہوں نے ڈاکٹر آمنہ خاتون پر جو خاکہ لکھا ہے، جی ہاں جی، اس میں ایک بہت ہی خوبصورت جملہ انہوں نے لکھا ہے جی جی، کہ جو آمنہ خاتون کوشش کر رہی تھی، تو انہوں نے لکھا ہے کہ ڈاکٹر آمنہ خاتون کے پاس کار تھی جی جی، اور ہم سب شریک کار ہو گئے۔ ارے واہ! تو اسے دیکھیے کہ ایک لفظ انگریزی کا ہے کار اور دوسرا عربی کا ہے، بالکل جی، تو کس طرح انہوں نے لفظوں سے کھیلا۔ عزیز صاحب، جس طرح آپ بھی جانتے ہیں کہ بنگلور میں اردو کے کاس کو تقویت دینے کے لیے انہوں نے کئی عظیم الشان مشاعروں کا اہتمام بھی کیا، اس میں وہ پیش رہا کرتے تھے۔ میں نے سنا ہے فیاض قریشی اور دیگر احباب سے کہ وہ ان کے ساتھی رہے ہیں۔ بنگلور کے لال باغ میں بھی اس طرح کے مشاعرے ہوئے، وہ ٹکٹڈ شو تھا تاکہ اس فنڈ سے جو اردو اسکولوں میں پڑھنے والے بچے ہیں ان کی وہ کفالت کریں، ان کی مدد کریں، ایسی چیزیں وہ دیکھتے تھے۔ آپ کے کیا مشاہدات رہے؟ اعظم بھائی، یہ شفیق عابدی صاحب نے جی جی جی، ان کی انسانیت نوازی کی بات کہی، جی جی، ہاں، تو ان کی زندگی کے کردار کو میں جی، پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ ہاں ہاں ہاں، اور وہ یہ کہ اسی مقام پر اچھا، ایک مشاعرہ ہوا تھا، اسٹیج سجا تھا، جی جی، اناؤنسر منیر احمد جامی تھے، تو وہ جو آڈیو انجینئر ہوتا ہے اس نے کہا کہ سب کی آواز کا ٹیسٹ لینا ہے۔ اچھا، تو میں اسٹوڈیو کے آداب سے واقف نہیں تھا، میرے مخصوص ترنم اور پورے پچ میں نے اپنی غزل ہی شروع کر دی۔ اچھا، تو ان کے مزاج میں جو شفقت تھی، کس قدر شفیق انسان تھے، اس کا مظاہرہ اس وقت ہوا تھا۔ مجھے بھی بہت تجربے رہے ہیں اس مناسب جی، تو میں نے کہہ رہا تھا کہ وہ آئے میرے پاس، اچھا، میرے کندھے پر ہاتھ رکھا، ہاں ہاں، عزیز صاحب اچھا، آپ کا پہلا مشاعرہ ہے ہاں ہاں ہاں، ٹی وی کا، جی جی، یہ مشاعرہ گاہ نہیں ہے، ہاں ہاں، دراصل ایک اسٹوڈیو ہے، اچھا، مشاعرے میں آپ
तरन्नुम से पढ़ते हैं मुझे मालूम है, लेकिन यहाँ आपके ख़ास एटिकेट को बरकरार रखना पड़ेगा। अच्छा। तो उस वक्त मुझे समझ में आया था कि इस तरह के स्टूडियोज़ में किस तरह जी जी जी। शरीक होना है, अच्छा। अपने कलाम को पेश करना है, तो वो शफ़क़त जी जी। मुझे याद आती है। अच्छा अच्छा जी। आज़म साहब, जी। इन दोनों हजरात ने उनकी इंसानियत नवाजी का जिक्र किया, जी हाँ। तो मैं उनसे इत्तेफाक करते हुए आपको ये कहना चाहता हूँ जी जी। कि काजी मोहम्मद अनीसुल हक साहब हाँ हाँ, बहुत अच्छे दोस्त नवाज भी थे। बिल्कुल बिल्कुल। जी जी। तो उसकी दो मिसालें मैं आपको देना चाहता हूँ कि उनकी जो दूसरी किताब है नफूस बरगुज़ीदा, जी जी। उसका इंतसाब उन्होंने अपने अजीज़ तरीन दोस्त बचपन के साथी जी जी। जनाब नेमतुल्लाह खान के नाम किया है। जी हाँ हाँ। उसकी वजह यह है, उन्होंने लिखा है नेमतुल्लाह खान के नाम जिसने दोस्ती का हक अदा कर दिया। जी जी हाँ। तो उसके पीछे का वाक़या ये है कि ये दोनों साइंस ग्रेजुएट थे, जी हाँ। अनीसुल्लाह और नेमतुल्लाह जी खान। जी जी जी। और बेंगलोर में मुख्तलिफ वजूहात की वजह से उन्हें एमएससी में दाखिला नहीं मिल रहा था। तो एक दिन नेमतुल्लाह खान ने किसी अखबार में इश्तिहार देखा कि हमारी पड़ोस की रियासत की एक यूनिवर्सिटी में दाखिले जारी हैं, तो ये वहाँ चले गए। जी जी। नेमतुल्लाह खान वहाँ जाके पता चला कि दीगर मज़ामीन में दाखिले बंद हैं, सिर्फ उर्दू के शुबे में दाखिले जारी हैं। जी जी। तो वहीं पे उन्होंने फ़ौरन 2 फॉर्म भर दिए, एक अपना और दूसरा अनीसुल हक की जानिब से अनीसुल हक का फॉर्म, अच्छा। जो जिसका इल्म अनीसुल हक को नहीं था। हाँ। वहाँ से आने के बाद उन्होंने अनीस को साहब को बताया कि मैंने आपकी जानिब से भी उर्दू में फॉर्म भर दिया है, उर्दू के शुबे में। जी जी जी। फिर उन्होंने अपने वालिदैन से मशवरा किया, उन्होंने भी कहा कि ठीक है उर्दू में एमए करो। तो नेमतुल्लाह खान साहब की वजह से उन्होंने उर्दू अदब में एमए किया, और उनका ऐसा मानना था अनीसुल हक साहब का कि उर्दू में एमए करने की वजह से वो उनकी ज़िंदगी का एक अहम तरीन मोड़ था। जी जी। और उसी वजह से शायद वो फिर वो दूरदर्शन और रेडियो में आए। जी जी। तो उस दोस्त की इस मदद को याद रख के उन्होंने वो किताब उनके नाम की थी। तो ये दोस्त नवाजी की एक मिसाल है। जी जी जी। और दूसरी मिसाल ये है कि उनकी जो किताब है सबरस जदीद उर्दू में, आपने देखा होगा, वो किताब भी उन्होंने अपने 7 अजीज़ तरीन दोस्तों के नाम मानवन की है। जी जी जी। तो वो बहुत अच्छे इंसानियत नवाज तो थी, ये नवाज तो थे ही, लेकिन एक अच्छे दोस्त नवाज भी थे। अब उनकी शख्सियत की एक और पहलू की तरफ हम चलते हैं। जिस तरह मिलन साहब आप इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री की जो सर्विसेज हैं उसमें आने से पहले इसी तरह अनीसुल हक साहब भी आप ही की तरह अपने करियर उन्होंने दर्स व तदरीस से शुरू किया। जी हाँ। वो शहर की एक निजी कॉलेज में उर्दू पढ़ाया करते थे बतौर लेक्चरर। ये अपनी सर्विस आकाशवाणी और दूरदर्शन आने से पहले जो उर्दू के हवाले से तलबा में जो दिलचस्पी पैदा करने का एलिमेंट है, उनसर है, मिलन साहब आपके इसमें क्या तासुरात रहे हैं? आपने बिल्कुल सही कहा जी जी कि सरकारी मुलाजिमत में खासतौर से मीडिया से वाबस्ता होने से पहले भी, जैसा कि आप सब जानते हैं कि वो मुख्तलिफ अदबी और फलाही इदारों से वाबस्ता थे, तो नौजवानों में उर्दू का ज़ौक़ पैदा करने के लिए, और ख़ासतौर से जब ये उर्दू के उस्ताद हो गए तो अपने तालिब इल्म में उर्दू का ज़ौक़ पैदा करने के लिए उन्होंने बहुत काम किया। तकरीरी मुकाबले करवाया करते थे, तहरीरी मुकाबले करवाया करते थे बैनुल कॉलेजों के मुख्तलिफ कॉलेजों के तलबा के दरमियान। इसके अलावा जो है तालिब इल्मों की वो हौसला अफजाई करते थे कि वो मुख्तलिफ मौज़ूआत पर लिख कर लाएँ। तो वो शुरू से उनकी वो उनके कामों में ये सब शामिल रहा है, उर्दू के फ़रोग़ का काम। जी। और यूनिवर्सिटी के तलबा में भी वो चाहते थे कि सिर्फ निसाब की किताबों तक वो महदूद ना रहें, बल्कि निसाब के बाहर का जो अदब है उसका भी वो मुताला करें। वो पूरी इस सिलसिले में कोशिश करते थे, और ये कोशिश ताहयात जारी रही। शायद इसी कोशिश का नतीजा था, वही सोच थी उनकी कि वो जब सर्विस में रहे उस वक्त नए नए फनकारों को जो है मुतारुफ कराते रहे। जी जी जी। और सिर्फ एक शोबे को नहीं, कई मरतबा जो है उनसे जब हमारी गुफ्तगू हुई तो कहते थे कि मुशायरों से कुछ होने वाला नहीं है। जी जी। एक बड़ा अजीब जुमला था उनका। मुशायरे एक हिस्सा हो सकते हैं उर्दू ज़बान के फ़रोग़ के लिए, लेकिन मुशायरों से कुछ होने वाला नहीं है। जब तक हम उर्दू ज़बान को
کو, اپنی مادری زبان کو اپنے آنے والی نسل تک منتقل نہیں کریں گے, اردو زبان کی بقا ممکن نہیں ہے. یہ ان کا درساموز جملہ میرے ذہن میں آج بھی نقش ہے. وہ ہر وقت کہا کرتے تھے, جب بھی ملاقات ہوتی تو اردو زبان کے تئیں جب بھی گفتگو ہوتی تو وہ یہی کہتے کہ دیکھیے اب ہمیں ہمت ہارنے کا وقت آ گیا ہے. بڑا عجیب جملہ کہتے ہیں. اس لیے کہ نئی نسل جو ہے ہماری زبان سے دور ہوتی جا رہی ہے. زبان سے دوری ایک مکمل تہذیب سے دوری تصور کرتے تھے وہ. کہ ہمارے جو تہذیب پر جو ضرب لگ رہی ہے وہ زبان سے دوری کی وجہ سے لگ رہی ہے. انیس صاحب کی کوشش تھی کہ چراغ سے چراغ جلتے رہیں اور روشنی چاروں طرف. یقیناً وہ ہر وقت وہ یہی سوچتے تھے. جی یہ بات جس طرح جناب ملنسار نے ابھی ان کی 2 کتابوں کا ذکر کیا ہے, میں آپ سے کرنا چاہوں گا کہ نفوس برگزیدہ ہو یا ان کے افسانوں کا مجموعہ مسیحا کی موت, یا ایک تحقیقی مضامین پر مشتمل ان کی ایک چھوٹی سی کتاب آئی تھی کہ ڈاکٹر عابد حسین کے مضامین میں طنز و مزاح. میں جناب ملنسار صاحب آپ اس پر اور مزید روشنی ڈالیں. نہیں, آپ نے بالکل صحیح کہا. جو ان کی دوسری کتاب ہے نفوس برگزیدہ, وہ خاکوں کا مجموعہ ہے. جی ہاں اور ہماری ریاست کی بالخصوص اقلیتی طبقے سے وابستہ علمی, ادبی, سماجی, ثقافتی شخصیات پر خاکے اس میں شامل ہیں. اب سب کے نام تو مجھے یاد نہیں ہیں, لیکن اس میں جناب عزیز سیٹھ صاحب کے بارے میں خاکہ ہے, حمید شاہ صاحب کے بارے میں خاکہ ہے, اور ڈاکٹر آمنہ خاتون کا خاکہ ہے, اور بھی کئی اہم شخصیات پر خاکے ہیں. تو میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ اس کتاب میں جو خاکوں کے لیے جس شخصیات کو انہوں نے منتخب کیا تھا, ان شخصیات کے بارے میں تو یقیناً ہمیں علم حاصل ہوتا ہے. ان شخصیات کی جو خوبیاں ہیں یا ان کے جو کارنامے ہیں زندگی کے مختلف شعبوں میں, اس کے بارے میں تو ہمیں جانکاری حاصل ہوتی ہے. لیکن ساتھ ساتھ ان شخصیات کے حوالے سے جو ہمارے قدیم میسور کا علاقہ ہے, اس علاقے کی معاشراتی اور ثقافتی زندگی کو بھی ان خاکوں کے ذریعے, اس لیگیسی کو, اس ورثے کو جس کی آپ بات کر رہے تھے, ان خاکوں میں انہوں نے محفوظ کر دیا ہے. اس لحاظ سے وہ پڑھنے والا وہ پڑھتے ہوئے محسوس کرتا ہے کہ یہ دور جو آج ہے تقریباً 30-40 سال پہلے کے کیا حالات تھے, ایک طرح سے وہ ایک ریکارڈڈ ہسٹری ہے. یقیناً. تو شفیق عابد صاحب, میں ایک بات یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ وہ صاحب طرز افسانہ نگار بھی تھے, تو انہوں نے اسی تمام چیزوں کو ملا کر افسانے لکھے ہیں. تو یہ مقامی عنصر جو ہے, اصل جو ہے بات کیا ہے کہ فطری تقاضے ہوتے ہیں. کچھ تقاضے جو ہے انسان کے فطری ہوتے ہیں, جو اس کی فطرت میں شامل ہیں. علاقہ جو ہے وہ کی محبت جو ہے اس کی فطرت میں شامل ہوتی ہے. جی ہاں. وہ لاکھ کوشش کر لے, تصنع مصنوعی راستہ اختیار کر لے, اس کے باوجود کہیں نہ کہیں فطری جو ہے باتیں جو ہے اس میں علاقائی شامل ہو جاتی ہیں. کبھی شعوری طور پر, کبھی لاشعوری طور پر. یہ دونوں راستے ہیں. کبھی شعوری طور پر بھی جو آدمی استعمال کرتا ہے اپنے علاقے کو, اور کبھی کبھی لاشعوری طور پر وہ کہنا نہیں چاہتا, اس کے باوجود جو ہے وہ اس کی زبان پر, اس کی قلم میں وہ تمام باتیں آ جاتی ہیں. اور انیس الحق صاحب نے اپنے علاقے کا حق ادا کیا ہے. میں ایک جملہ استعمال کرتا ہوں. جی ہاں. وہ حق ادا کیا ہے. اور محترم قاضی انیس الحق صاحب نے اپنے افسانوں کے ذریعے اپنے جو علاقے کی بات کی ہے وہ اپنے فطری تقاضے کو بھی پورا کیا ہے اور اپنی ضمیر کی آواز کو بلند کیا ہے. میں آپ دونوں سے اتفاق کرتا ہوں کہ علاقائی تہذیب کو, علاقائی ماحول کو اور علاقائی زبان کو انہوں نے اپنی کہانیوں میں پیش کیا ہے. ان کی کہانیوں کے چند کردار ہماری میسور کی دکنی میں بات کرتے ہیں. لیکن اس میں اضافہ میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اپنی ملازمت کے سلسلے میں وہ مختلف ریاستوں میں رہے. تو بعد میں جو کہانیاں لکھی گئیں تو ان کہانیوں میں جس ریاست میں وہ ملازم تھے اس ریاست کا ماحول بھی انہوں نے رکھا ہے. یقیناً ان کا تعلق بنگلور سے تھا, اس علاقے سے تھا, جیسا کہ شفیق عابدی صاحب نے کہا, اپنے علاقے سے, اپنی زبان سے, اپنی تہذیب سے انہیں محبت تھی. لیکن جب بھی انہیں موقع ملا تو دوسری ریاستوں کی تہذیب کو بھی اپنی کہانی میں پیش کیا ہے. لیکن اپنے علاقے کو بھلا نہیں سکتا. نہیں بالکل ہے. جس طرح جناب ملنسار نے کہا کہ علاقیت کو بھی برقرار رکھا انہوں نے, اور جن مقامات پر رہے اس کی تہذیب کو بھی دیکھا, پرکھا اور اس کو بھی برتا, یعنی مجموعی اعتبار سے ہندوستانی ہونے کا حق ادا کیا. بے شک. عزیز صاحب, جس طرح ہم سب جانتے ہیں کہ وہ
مقبول ترین افسانہ نگاروں میں شمار ہوتے تھے. جس طرح عزیز صاحب آپ نے کئی خطات لکھے ہیں مرحومین پر اور توشیحی نظمیں وغیرہ بھی لکھی ہیں. آپ نے بتایا تھا کہ پچھلی ملاقات میں کہ آپ نے انیس الحق صاحب کے حوالے سے بھی خطات کہے ہیں اور توشیحی نظم میں خواہش کرتا ہوں کہ آپ وہ پیش فرمائیں. اس سے پہلے کہ میں ایک قطع پیش کروں، جی جی ملنسار صاحب نے جو ان کی دوست نوازی کا جو ذکر کیا، ہاں 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 یہ جہاں بھی جاتے تھے انیس الحق صاحب اپنی ملازمت کے سلسلے میں جی جی وہاں کی اردو عوام کو بھی متاثر کرتے تھے. جی اپنے کردار کی جو چھاپ ہے ان پر چھوڑتے تھے. اس کی ایک مثال میں ملنسار صاحب بتانا چاہوں گا جی جی کہ دلی میں ایک عالمی کانفرنس ہوئی تھی اچھا مشرقی ادیان کے عنوان پر. اس میں مجھے مقالہ پڑھنے کے لیے بلایا گیا تھا. اس موقع پر کشمیر سے ایک رفیع الدین نام کے ایک اسکالر آئے ہوئے تھے. نسیم رفیع الدین. ہاں نسیم رفیع الدین. تو ان سے بڑی دوستی ہوئی میری. جی 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 اتفاق سے بنگلور آیا اور انہوں نے مجھے فون کیا، عزیز صاحب میں بنگلور میں ہوں، فلاں مقام پر ٹھہرا ہوا ہوں، آپ تشریف لائیے. جی تو پھر میں گیا. جاتے ہی انہوں نے مجھ سے کہا کہ عزیز صاحب میرے بنگلور کے پروگراموں میں ایک پروگرام بہت اہمیت کا حامل ہے، اور وہ یہ کہ انیس الحق صاحب سے میری ملاقات کرا دیجیے. جی 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 ذبیح اللہ صاحب کو میں نے لیا، ان کو لیا، سیدھے ان کے گھر پہنچے ہم لوگ. جس تپاک سے وہ ہمیں ملے، جس محبت کا مظاہرہ انہوں نے کیا، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ جہاں جہاں بھی گئے انہوں نے اپنے اثرات چھوڑے ہیں. جی ہاں ہاں یہ 4 مصرے میری زبان کی نوک پر نکل آئے. جی عرض کرتا ہوں کہ بلندیوں سے نوازا تھا دوردرشن کو، جی جی بلندیوں سے نوازا تھا دوردرشن کو، جی جی پچھاڑا تھا کبھی اردو زبان کے دشمن کو، جی جی پچھاڑا تھا کبھی اردو زبان کے دشمن کو. جہان فانی سے رخصت ہوئے جناب انیس، جی جی جہان فانی سے رخصت ہوئے جناب انیس. جی جی خدایا بخش دے اردو کے مرد آہن کو، آمین. خدایا بخش دے جی اردو کے مرد آہن کو. جی جی توشیحی نظم کا مطلب یہ ہے کہ ان کے نام کے تمام حروف لے کر ان سے مصرے موضوع ہر کیا حرف جائے. سے ایک مصرع کا. جی جی قلم تیرا تیری عظمت کا ترجمان بنا، واہ قلم تیرا تیری عظمت کا ترجمان بنا، جی جی انوکھا پن تیرے اسلوب کا نشان بنا، واہ انوکھا پن تیرے تیرے اسلوب کا نشان بنا. ضیاء کو شب کی ضرورت نہیں ہے، جی جی شب کو ہے، بالکل. یہی سبب ہے اجالوں کا صاحبان بنا. واہ کیا بات ہے، اجالوں کا صاحبان. جی جی بہت اچھا. اجالوں کا صاحبان بنا. جی جی میم سے دیکھیے کہ منافقت کی نظر میں بہت کھٹکتا تھا، بہت بہت. منافقت کی نظر میں بہت کھٹکتا تھا. جی جی حصار جبر میں اردو کا پاسبان بنا، جبر میں بہت اچھا اردو کا مصرع. پاسبان بنا. جی جی مکی زمیں کا تھا لیکن نظر تھی گردوں پر. واہ واہ مکی زمیں کا تھا جی لیکن نظر تھی گردوں پر. دیار فکر میں وہ فن کا آسمان بنا، بہت اچھا دیار مصرع. فکر میں وہ فن کا آسمان بنا. آسمان بنا. پھر الف سے دیکھیے کہ اگرچہ لاکھ مصائب کے درمیان تھا مگر، اگرچہ لاکھ مصائب کے درمیان تھا مگر نگاہ دہر میں اردو کی آن بان بنا. واہ یقین تھا اسے ساحل نصیب ہوگا ضرور، سنبھلتی ڈوبتی کشتی کا بادبان بنا. ادیب ایسا فردوس سی مہک دے دی، لسان عصر کی محفل کا عطردان بنا. بہت اچھا. پھر ہے سے دیکھیے کہ حیات بخش تھا اس کا ہر ایک عمل اے عزیز. قصور کیا تھا، جی جی زمانہ کیوں بدگمان بنا. بہت اچھا. کیا تھا؟ پھر کبھی اس موقع پر ہم مزید گفتگو کرتے ہیں. میں بنگلور دوردرشن کی جانب سے آپ تمام احباب کا دل کے گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں. شکریہ.